بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ INN میں ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی صورتحال جو ہے ابھی تک نہ سنبھلی ہے نہ سنبھلتی لگ رہی ہے۔ 2-3 معاملات تھے، عمران خان صاحب نے بہت الجھایا لانگ مارچ سے۔ لانگ مارچ میں بھی اب وقفہ آ گیا۔ دنیا کی یہ پہلی لانگ مارچ ہے جو وقفے سے چل رہی ہے، اور حالات بھی ایسے عجیب و غریب ہیں کہ قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، معاملات بھی گڑبڑ ہو گئے۔ مختلف جانب سے آئے تو جو کہنا چاہ رہے تھے عمران خان، وہ تو اس میں کامیاب رہے کہ ہم اسلام آباد کو، راولپنڈی کو گھیر لیں گے، اس کا محاصرہ کریں گے۔ تو اس میں تو کسی حد تک رہے، لوگوں پر جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حکومت کو دباؤ کا سامنا رہا۔ اب معاملات جو ہیں وہ دیکھیں کہاں تک بگڑ گئے۔ تھپڑوں تھپڑ سے لے کے کرائے کے قاتل تک بات آ گئی، یعنی الزامات الزامات الزامات، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ کوئی پارٹی ایسی نہیں جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ، یعنی کسی شخصیت کی بات نہیں میں کر رہا، شخصیت کی بات کروں گا تو ظاہر بری بات ہے، لیکن تمام تینوں بڑی پارٹیاں اور تمام چھوٹی پارٹیاں، کوئی شخص یہ کہنے کو کے لیے تیار نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور جھوٹ کی مجھے عادت نہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سچ میں بتا نہیں سکتا اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، تو ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی۔ بہرحال اب معاملات بہت آگے تک چلے گئے، اس لیے کہ جھوٹ 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب سچ جو ہے وہ ڈھونڈنے میں ہمیں اور آپ سب کو پریشانی ہے، بلکہ پوری قوم کو۔ اب معاملات جو ہے بگڑ چکے ہیں۔ میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا، بالکل غیر جانبدار ہو کر، چاہے آپ مجھے جانور کہیں، چاہے مجھے آپ جو مرضی کہیں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ جرنلسٹ کی حیثیت سے کہ میں آپ کو اصل حقائق ضرور بتاؤں۔ پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ آج بڑی اہم باتیں کرنے لگا ہوں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ الیکشن فی الحال نہیں ہو رہے، تو اب ثابت ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ ٹائم گزر گیا، نومبر بھی ختم ہو رہا ہے، وہ جو 29 نومبر بھی انشاءاللہ خیر و خیریت سے گزر جائے گا۔ 26 نومبر کو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں زخمی حالت میں بھی راولپنڈی پہنچوں گا، تو شاید آپ کو یاد ہو، چاہے میرے مخالف ہیں چاہے میرے آپ حمایتی ہیں، لیکن آپ کا اگر حافظہ ساتھ دے تو یاد رہے میں نے بہت پہلے، کئی ماہ پہلے کہا تھا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا تو راولپنڈی جائے گا، اسلام آباد نہیں جائے گا۔ تو پہلی تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ اب سارا جو ہے نقطہ نظر جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ راولپنڈی پر ہی دباؤ ہے۔ لیکن سمری جا چکی، معاملہ آگے چلا گیا، صدر مملکت نے اس میں سائن کرنے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید صدر مملکت جو ہے وہ بغاوت کر دیں آئین و قانون سے اور وہ دستخط نہ کریں، لیکن ایسے چانسز بہت کم ہیں، 0.5% بھی نہیں ہے چانس۔ اصل چیز یہ کہ آئین و قانون کی بات وہ کہہ چکے لاہور میں، انہوں نے ایک ملاقات بھی کی تھی، اس کے بعد کہی تھی کہ میرا جو مشن تھا وہ ناکام ہوا، لیکن اب آئین و قانون کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ سپہ سالار میں صرف میرٹ پہ چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ میں نہیں چاہتا، میں اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں اور میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بلکہ اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک طرف کہا تھا کہ سائفر کی بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ ماضی کا قصہ ہو گیا، قصے پارے نہیں ہو گیا، اسے بھول جائیں۔ دوسری جانب اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، اس کے بارے میں بھی انہیں صفائی پیش کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ بھی، اور پرویز الہی صاحب ان کے مکمل وکیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں ان کو اقتدار سے اتارنے میں۔ بہرحال یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے کچھ سافٹ ویئر کہ انہیں پتہ چل گیا، یا ان کے قریبی دوستوں نے بتا دیا، کیونکہ نادان دوست انہیں بہکا رہے تھے اور وہ ابھی بھی مسلسل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور جو ڈیوٹی فل لوگ ہیں، یعنی شیخ رشید صاحب جیسے یا چودھری فواد جیسے، وہ بھی اپنی اپنی جو ہے نا وہ سپاری ان کو دے رہے ہیں، چوری دے رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی شیخ رشید نے ملاقات کی لاہور میں عمران خان صاحب سے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ ہیں اور یہ سب جو ہے بیک فٹ پہ ہیں، کیونکہ اصل چیز عمران خان صاحب ہی ہیں، وہی قیادت کر رہے ہیں۔ لیکن جو لانگ مارچ ملتوی کیا، اس پہ پھر ان کے کارکن جو ہیں وہ تھوڑا سا جو تعطل آیا اس میں، اس پہ تھوڑا سا وہ رنجیدہ ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دھرنا۔ اب دھرنا ہی ہوگا، لانگ مارچ نہیں ہوگا، راولپنڈی میں دھرنا ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، سلیکشن کے لیے جو تھی بات بھی وہ اسمبلی چلی گئی، جس کا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ 29 کے جو معاملات ہیں وہ بھی خیر و عافیت سے گزرے، بلکہ جب آپ دیکھیں گے جب سلیکشن سپہ سالار کے سامنے آئے گی، جس کو میرٹ پہ سب کہہ رہے تھے، تو اس کے حوالے سے بہت سے تبصرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن
آپ یہ دیکھیے گا یہ جو مخالفین ہیں یہی واہ واہ کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ کوئی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اسٹیبلشمنٹ سول ہو یا عسکری ہو، اس کے ساتھ مل کے حکومتوں کو چلنا پڑتا ہے، اور مل کے سارے، وہ کہتے ہیں نا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اقتدار جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی مالا ہے۔ اس میں ٹیم ورک نہیں ہوگا تو پھر ناکامی ہوگی، پھر ظاہر ہے ایک دوسرے پر دشنام درازی ہوگی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے گا۔ اب معاملات جو سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سیاست اور یہ سارا سیاست کا گورکھ دھندا جو یہ ایک سفر ہے جو ووٹوں سے شروع ہو کر بوٹوں تک جاتا ہے، اور بوٹوں سے شروع ہو کر لوٹوں تک جاتا ہے، پھر لوٹوں سے شروع ہو کر یہ جاتا ہے نوٹوں تک۔ یعنی اب میں کیا کہوں، سوشل میڈیا تو ہر چیز اوپن کر رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے اصل چیز تو نوٹ ہے بھائی، نوٹاں دے کر جانا ہے، پھر ادھر دے ادھر، ادھر دے ادھر۔ 2023 الیکشن ہونا ہے تو تھی دیکھنا ہوں کنے کبوتر سیاسی جڑے نے ادھر اڑ کے ادھر بیٹھیں گے، چھتری تو ادھر اڑ کے ادھر بیٹھیں گے۔ تو پھر میری اور آپ کی رائے کیا ہے؟ میری اور آپ کی رائے یہی ہے کہ ملک و ملت کے لیے جس پارٹی کا بھی منشور صحیح ہو اس کو ووٹ دیں، اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، نہ دیں۔ اب بھائی بات کیا، اب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ تھپڑوں تھپڑ سے بات شروع ہوئی، اس کی صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں، تھپڑ پڑا نہیں پڑا، یعنی ایک عجیب و غریب۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں۔ پہلے تھا کہ عمران خان کو جب ایوان اقتدار سے اتارا گیا، نکالا گیا تو جانے کو تیار نہیں تھے، ضد کر رہے تھے، انا پرستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کو تھپڑ مارے گئے، ایک ہیلی کاپٹر اتارا تھپڑ مارے، لوگوں نے سنا، ہضم کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب پھر نئی تھپڑوں کی بارش آ گئی کہ اب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو تھپڑ مارے گئے، موجودہ وزیر اعظم کو، شہباز شریف کو تھپڑ مارے گئے، کورونا نہیں ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم آپ نہیں، سیاستدان ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جب ایک قومی ادارے، ایک بڑے قومی ادارے کے چیف کی سلیکشن کے لیے ہم مداخلت کی کوشش کریں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنا بابا اتنے رہن والی گل کریے کہ ساڈا بابا اتنے ہونا چاہیے، مطلب کسی کو لحاظ نہ کریں، کسی کو نہیں، سب کو پاؤں تھلے روندنے کے چکر میں ہوں، اور ہم اس میں مداخلت کریں، اور پھر جب اس کے بعد وہی قومی ادارے والے وہ سیاست میں مداخلت کیسے نہیں کریں گے؟ کون روک سکتا ہے انہیں؟ جب آپ ایک اہم جگہ پر مداخلت کی خواہش رکھتے ہیں، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر جتن کرتے ہیں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ قومی ادارے، تمام قومی ادارے آزاد ہونے چاہیے، اور ان کی پالیسی اپنی ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ سے ان کو شیلٹر ملنا چاہیے کہ وہ اپنا انتخاب خود کرے، جو بہتر ہے وہ کریں، میرٹ پہ کریں، اور جس پہ سب متفق ہیں، میرٹ کوئی مانے نہ مانے، میرٹ کے نام سے سب واقف ہیں، سب کہتے ہیں میرٹ، لیکن ہر بندے کا الگ الگ میرٹ ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا الگ الگ میرٹ ہے۔ 1 2 3 4 5 6 تک نام گئے، پھر ان میں اگر نہیں اس میں پک اینڈ چوز کریں، پھر انہیں کوئی کہتا ہے یہ کر لے، کوئی کہتا ہے یہ کر لے۔ اب کیا بات ہوئی؟ اب ساری چیز کو وہ کہتے ہیں سمندر برد کرنے کے لیے ایک اور بات ہوگی کہ تھپڑوں تھپڑ سے کرائے کے قاتل تک بات آ گئی۔ لندن سے بات آئی ہے، خبر آئی ہے، بڑا شور ہے سوشل میڈیا پہ کہ سید تسنیم حیدر صاحب ہیں، ان کو لایا گیا سامنے، اور انہوں نے مختلف چینلز پہ کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم کی آمد کا تھا انتظار، پھر انہوں نے کہا جی مجھے 2 لاشیں چاہیے، ایک ارشد شریف کی اور ایک عمران خان کی، لہٰذا وہاں پروگرام رہا۔ ناصر بٹ نے ان سے کہا، تسنیم حیدر سے وہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شوٹر چاہیے اور ان کو مارنا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے شوٹر نہیں دیے، میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں انتظام کر۔ تو ناصر بٹ نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ اب تسنیم حیدر صاحب کون ہیں؟ تسنیم حیدر صاحب اب آج کے یعنی پنجاب کی حکومت کے جو مشیر داخلہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ 2004 میں وہ فرار ہوئے تھے قتل کر کے، اور انہوں نے ایک قتل نہیں کیا، ایک سے زیادہ قتل کیے ہوئے، یعنی 17 قتل کیے ہوئے، اور گجرات کے رہنے والے ہیں وہ۔ تو گجرات میں تو آپ کو پتہ ہے نا، بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے، بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں باہر جاتے ہیں۔ برطانیہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے برطانیہ علاقہ غیر ہو گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا نا قتل کر کے علاقہ غیر میں چلے جاتے تھے، اسی طرح یہاں سے جو بھی ہے وہ برطانیہ چلا گیا، یعنی علاقہ غیر، دریا برد ہو گیا کہ ہم تو لے آ نہیں سکتے، نہ انٹرپول لا سکتا ہے نہ کچھ۔ 2004 کی بات کر رہے ہیں، 2018 سے عمران خان کی حکومت تھی، اور اب کیا ہے؟ ابھی جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے، الیکشن جب ہوئے تو اس میں ایک حلقہ ہے 7 وہاں کا، یعنی آزاد کشمیر کا، جموں کشمیر کا 7 نمبر حلقہ ہے، وہاں سے انوار الحق صاحب الیکشن لڑے۔ ان کا چیف سپورٹر کون تھا؟ ان پر پیسے کون لگا رہا تھا؟
سید تسنیم حیدر صاحب، ان کی تصویر چھپی ہوئی ان کے اشتہارات پہ. پھر ایک سوشل میڈیا پہ تصویر آئی کہ لیں جناب تسنیم حیدر صاحب کی دوستی کس سے ہے، تو اس میں جناب زلفی بخاری صاحب سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور زلفی بخاری صاحب بہت خوش ہیں اور دونوں آپس میں. وہ آج کی تصویر ہے. جو پرانی تصویریں دکھائی گئی جو نواز شریف کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پرانی ہیں. اچھا بات یہ نہیں ہے، بات ہے پرانی ہے نئی ہے. شوٹر ہے یا قاتل ہے، تو قاتل کو آج تک پکڑا کیوں نہیں گیا؟ قاتل کو ان لوگوں تک پہنچے رسائی کیسے ملی؟ چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہاں تک رسائی کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کوئی کالا ہے. تو یہ ساری چیزیں اتنی خراب کر دی گئی ہیں کہ ہم اور آپ جو ہیں الجھ جائیں. ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوں، ہم ایک دوسرے سے صرف حساب مانگیں. جس کے چاہنے والے ہو، جس کے پرستار ہو، جس کے فین کلب میں ہو، اس کے حوالے سے ہم دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہو. تو نہیں، اس طرح قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے، قومی یکجہتی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے اور ملک و ملت کو نقصان پہنچتا ہے. معاشی بحران میں ہم ہیں، سیاسی بحران میں. سیاسی بحران اب انشاءاللہ 29 کے بعد جو یہ ختم ہو جائے گا. کہتے ساتھ ہی خیران ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ ستارہ شناس ماہر فلکیات، میں نے ویلاگ بھی ان کے ساتھ کیا، اجمل رحیم صاحب، وہ کہتے نہیں ان 2023 پھر تھوڑی سی رفڑ ہوئے گی، تھوڑی سی چاند ماری ہوگی، تھوڑی سی پھلجڑیاں چلیں گی جب الیکشن کی باری آئے گی. اس سے پہلے سطحی خیر پاکستان جو ہے وہ استحکام کی جانب جائے گا. اللہ کرے ان کی یہ بات اچھی ہو، ثابت ہو، اور ہم اور آپ جو ہے کوئی سکون کا سانس لے سکیں. کیونکہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، الزامات الزامات الزامات، یہ سیاست کا وتیرہ نہیں. سیاست کا وتیرہ ہے رواداری، برداشت اور ایک دوسرے کی بات سننے کا. صرف اچھا اسپیکر ہونا ضروری نہیں ہے، اچھا سامع ہونا بھی ضروری ہے. آپ بھی برداشت اور رواداری پیدا کریں، کیونکہ ملک و ملت کے لیے ہم نے اور آپ نے مل کے کام کرنا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، ہماری پہچان ہے. اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو نہ آپ کچھ ہیں نہ میں ہوں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ نگہبان.